میرا موضوع ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو۔ ریگزار عرب سے سرزمین غزہ تک یہ خون کی دھار، ظلم و بربریت کی داستان ہے صدر عالی وقار۔ وہ داستان جو مظلوم مسلمانوں کے برہنہ جسموں پر تلواروں سے لکھی گئی، وہ داستان جو برما میں مسلم برادری کے خون سے لکھی گئی، وہ داستان جو بغداد کے مسلمانوں کو آگ میں جھونک کر رقم کی گئی، وہ دردناک داستان جو بوسنیا کے ننھے بچوں کے کفن پر لکھی گئی، وہ داستان جو ہندوستان میں مذہبی فسادات کی آگ میں جھلسنے والے ہزاروں مسلمانوں کی لاشوں پر لکھی گئی، وہ داستان جو غزہ میں ننھے کلیوں کے بے گور و کفن لاشوں پر، جوانوں کے بوسیدہ چہروں پر، بوڑھوں کے افسردہ ماتھوں پر اور خواتین کے خوفزدہ چہروں پر لکھی گئی۔ مگر حیف صدر عالی وقار کہ کوئی مسیحا نہیں آیا، کوئی چارہ گری کو نہیں اترا کہ انگنت صدیوں کے تاریخ بھیمانہ طلسم ریشم و اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ لاشوں پر سیاست کرنا کوئی سلاطین امت سے سیکھے صدر عالی وقار۔ خراسان کی پتھریلی زمین پر افغانی مسلمانوں کا لہو مانند آب ارزاں بہتا رہا، لیکن 50 مسلم ممالک کے حکمران اپنے تیل کے کنویں اور سرحدات کی حفاظت میں مشغول رہے۔ بوسنیا میں تعمیرات تلے دب جانے والے بچوں کی لاشیں امداد کے لیے پکارتے رہے، لیکن امیران امہ اپنے سیاسی جنگ میں مصروف کار رہے۔ برما میں مسلم عورتیں درندوں کی بربریت کی نظر ہوتی رہی، لہو مانند آب ارزاں بہتا رہا، لیکن امارات اسلامیہ کے منافق حکمران خودی کی دلدل میں پھنسے رہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر میں ننھے پھول معصوم کلیاں کلمے کا واسطہ دے کر المدد المدد پکارتے رہے، لیکن یہ بزدل حکمران چند ڈالروں کے عوض ان کی جانوں کا سودا کر بیٹھے، اور اب غزہ لہو لہان ہے، بے یار و مددگار، رہنے کو گھر، کھانے کو روٹی اور اپنی جان کی امان مانگ رہے ہیں۔ لیکن اب بھی امیران امہ اپنے اپنے محلات میں شراب نوشی اور رقص میں مگن ہے کہ کہاں ہے ارض و سما کا خالق جو چاہتوں کی رگیں کریدے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ والسلام۔